انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا شرف عطا فرمایا ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ وہ انسان کی عقل ہے۔ آدمی بھلا چنگا ہوتا ہے، نک سک سے درست ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری کوئی خامی نہیں ہوتی، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جوان رانا ہے، لیکن تنہا ایک چیز اگر اس میں باقی نہ رہے اور وہ انسان کی عقل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب جانور سے بدتر ہو گیا۔ یہ عقل انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، ان نتائج کو مرتب کرتا ہے، اس سے علوم اور فنون کی تشکیل کرتا ہے، زندگی کے بے شمار حقائق دریافت کرتا ہے اور انسان کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایجادات کی جو ایک بڑی دنیا دیکھی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسان کی عقل ہی کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ دنیا نے فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں، علوم میں، فنون میں، ادبیات میں جو دریافتیں کی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، اور اگر ایک لفظ میں یہ بتایا جائے کہ وہ کس چیز کی کرشمہ سازیاں ہیں تو آپ کہیں گی کہ عقل ہی کی کرشمہ سازی ہے۔ انسان کی یہ عقل ایسی غیر معمولی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چراغ راہ ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، آدمی دنیا کے معاملات کو اس کے ذریعے سے حل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ عقل اتنی بڑی چیز ہے، ایسی رہنما ہے، انسان کو یہ کچھ دیتی ہے، ایسی دنیایں دریافت کرتی ہے، ایسی سہولتیں پیدا کرتی ہے، ایسی ایجادات کے کرشمے دکھاتی ہے، وہیں اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عقل کے ساتھ بہت سی آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، میں فلسفے اور ادبیات کا طالب علم رہا ہوں، میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہی علوم کو پڑھنے میں گزرا ہے۔ انسان کی 7,500 سال کی فکر فلسفے کی ارتقاء کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس عقل کو بہت سی آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ رشوت لے لیتی ہے، تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، تساہل اور غفلت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بڑی چیز ہے، لیکن اپنے اندر یہ آفتیں بھی رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے شاعر مشرق نے یہ کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو یہ چراغ راہ منزل تک کیسے پہنچے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت انسانی عقل کی یہی آفتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ مجھ سے اگر میرے زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل آپ پوچھنا چاہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے ایک فتنہ بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے، چیز کو دریافت کرتی ہے، حقائق کو تلاش کرتی ہے، لیکن جو بیلنس، جو توازن چاہیے اس کو قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ابھی 2 صدیوں کی علمی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ایک زمانے میں انسان پر یہ غلبہ ہوا کہ اس کو آزادی اور حریت چاہیے، لبرلزم کا پورا فلسفہ وجود میں آ گیا، اس میں ریاست، معاشرہ، معاشرتی حقوق بے معنی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد بالکل پلٹ کر ایک دوسرا وار ہوا اور فاشزم کے فلسفے نے غلبہ پا لیا اور معلوم ہوا کہ ریاست ہی ریاست ہے، معاشرہ ہی معاشرہ ہے، فرد نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو انسان کی عقل اس طرح کی کلابازیاں کھاتی رہتی ہے، حقائق دریافت بھی کرتی رہتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ظلم اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ توازن دریافت نہیں ہو پاتا، بیلنس دریافت نہیں ہو پاتا۔ یہ توازن ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی۔ انسان کو یہ سکھانے کے لیے وحی نہیں آئی کہ وہ سوچے کیسے، یہ بتانے کے لیے وحی نہیں آئی کہ وہ حقائق کو دریافت کیسے کرے، وہ صرف عقل کی رہنمائی کر کے اس کو توازن کا سبق دینے کے لیے آئی۔ حقائق تو موجود ہوتے ہیں اور ان حقائق کو وہ دریافت بھی کر لیتی ہے، لیکن ان کے درمیان بیلنس کیسے قائم کیا جائے، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت اتاری ہے۔ اسلام کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک بیلنس ہے، ایک اسکیل ہے کہ جو آسمان سے انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے تاکہ جو کچھ عقل دریافت کرتی ہے وہ اس میں اعتدال پر اس کو قائم رکھنے میں مدد دے سکے۔ اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ جس طرح انسان عقل سے محروم ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، اسی طرح عقل اگر وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جائے تو وہ بھی باولی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے راہ مستقیم کو تلاش کرنا آسان نہیں رہتا۔ وہ توازن پانا چاہتی ہے، نہیں پاتی، وہ حقیقت دریافت کرتی ہے، دوسری جانب لڑک جاتی ہے، وہ عمل سے رد عمل کی طرف بڑھتی رہتی ہے، اس میں ایک چیز دوسرے نشیب اور فراز سے اس کو گزارتی رہتی ہے۔ راستہ کس طرح طے کرنا ہے، منزل کس طرح پانی ہے، حقائق اگر مل گئے ہیں تو ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، دولت اگر میں نے پالی ہے تو اس کو کس توازن کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آسمان سے آتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ صورت میں ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اس رہنمائی کی روشنی میں جب ہم معاشرتی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور بالخصوص اس میں عورت کے مقام کو اور اس کی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام میں عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، دونوں کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، دونوں کو ایک ہی نور یزدانی روح کی صورت میں ملا ہے، دونوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکساں عقل دونوں کو دی ہے، دونوں اس دنیا میں آتے ہیں تو ایک مقصد لے کر آتے ہیں، دونوں کو یہاں کچھ عرصہ آزمائش میں بسر کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دونوں کو ایک دن خدا کے حضور میں باریاب ہونا ہے، دونوں کو جو کچھ جہاں انہوں نے کیا اس کا حساب دینا ہے، دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا ہے، دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں کے لیے جہنم ہے۔ اس اعتبار سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو اس کے سامنے اس کے پیغمبر کی یہ رہنمائی ہمیشہ رہتی ہے کہ جس طرح بچہ اس کے لیے رحمت ہے اسی طرح بچی بھی اس کے لیے رحمت ہے، بلکہ اس کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیغمبر نے اس کو یہ ہدایت دی ہے کہ یہ وہ رحمت ہے جب تمہارے گھر میں آتی ہے تو تمہیں اس کا خوشدلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔ تم نہیں جانتے کہ اگر تم اس کی صحیح تربیت کرو گے، اس کی صحیح تعدیب کرو گے، اس کو زندگی کے حقائق کا صحیح علم دو گے تو وہ انسانیت کی تشکیل میں آگے جو کردار ادا کرے گی اس کا کیا اجر تم کو یہاں ملے گا اور کیا اجر تم کو آگے ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اسلام کی روشنی میں اپنے بچوں کا استقبال جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ کرتا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بچپن اور لڑکپن کی زندگی شروع ہوتی ہے، دونوں کو تربیت ملنی چاہیے، دونوں کو باپ کی شفقت ملنی چاہیے، دونوں کو ماں کا سایہ ملنا چاہیے، دونوں کو ایک خاندان ملنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میں کسی فرق کو اسلام روا نہیں رکھتا، جائز نہیں رکھتا۔ انسان کو اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ ادنا درجے میں بھی کوئی فرق اس پہ قائم کرے۔ شعور کی عمر پہنچ جاتی ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، مرد بھی حق رکھتا ہے کہ وہ تعلیم پائے، عورت بھی حق رکھتی ہے کہ تعلیم پائے، دین کو بھی سمجھے، دنیا کو بھی سمجھے، اپنے ذوق کے مطابق تعلیم پائے، اپنے رجحانات کے مطابق تعلیم پائے، اپنی صلاحیت کے مطابق تعلیم پائے، جو چیزیں اس کو دنیا میں کرنی ہیں ان کے لحاظ سے اپنی تربیت کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ حق اس کو اس کے پروردگار نے دیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ یہ حق اس سے نہیں چھین سکتا۔ اور اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کیجئے تو مرد عورت کے درمیان اسلام نے کوئی تفریق روا نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری مرد پر بھی عائد ہوتی ہے اور مسلمان عورت پر بھی اسی طریقے سے عائد ہوتی ہے۔ شعور کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد، کچھ تعلیم سے بہرہ یاب ہونے کے بعد جب شباب کا عالم آتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کے تحت ایک مرد و عورت کو اکٹھے رہنے کے لیے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس انتخاب کے معاملے میں بھی ادنا درجے میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی۔ آخری فیصلے کا اختیار جس طرح مرد کے پاس ہے اسی طرح عورت کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خاندان کو خاندان کی حیثیت سے تشکیل دینے کی کوشش کرے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو، اپنی ضروریات کو، اپنی معاشرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔
فیصلہ کرنے میں سب کی رضا حاصل ہونی چاہیے، سب کو خوش ہونا چاہیے، سب کو تعاون کرنا چاہیے، سب کی مدد رہنی چاہیے، لیکن فیصلے کا آخری اختیار کس کے پاس ہے؟ آخری اختیار یا مرد کے پاس ہے یا عورت کے پاس ہے، اور اس اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کسی اسلامی معاشرے میں اگر وہ بالکل ہی مکروہ نہ ہو گیا ہو تو یہ اختیار نہ کوئی مرد سے چھین سکتا ہے نہ کوئی عورت سے چھین سکتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مرد تو اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے اور یہ حق خاتون کو حاصل نہیں ہے، جس طرح اس کو حاصل ہے اسی طرح اس کو بھی حاصل ہے۔ جس طرح کسی تجویز، کسی پرپوزل کا انکار کر دینے کا حق اس کو حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت رسمی سی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال قانون کا وہ تقاضا اب بھی پورا کیا جاتا ہے کہ جب تک رضامندی حاصل نہیں کر لی جاتی اس وقت تک دو بول نہیں پڑے جا سکتے۔ تو مرد و عورت کے درمیان اس اعتبار سے بھی اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا ہے، وہ آزادانہ انتخاب کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ماننا چاہتے ہیں تو مانتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو معاشرے کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ تعلیم جس طرح عورت کو دی گئی ہے اسی طرح مرد کو دی گئی ہے۔ جیسے مرد سے کہا گیا ہے کہ وہ زندگی کا یہ بڑا فیصلہ کرتے وقت اپنے والدین کی رضامندی کو ملحوظ رکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے معاشرے کو دیکھے، اسی طرح عورت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا لحاظ کرے، لیکن آخر میں فیصلہ کس نے سنانا ہے وہ مرد نے بھی اسی طرح سنانا ہے، عورت نے بھی اسی طریقے سے سنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی وہ زندگی شروع ہوتی ہے جس زندگی میں ایک بیوی اور ایک شوہر کا تعلق وجود میں آتا ہے۔ اس تعلق سے ایک گھر بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے۔ اس تعلق کے نتیجے میں نئی نسلوں کی پیدا ہوتی ہے، اس میں رشتے وجود میں آتے ہیں، ماں کے، باپ کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، اور ذرا آگے عمر بڑھ جائے تو دادا کے، دادی کے، نانا کے، نانی کے، چچاؤں کے، ماموں کے، بہت سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ برادری پیدا ہوتی ہے، یہی برادری بڑھتے بڑھتے معاشرہ بن جاتی ہے، یہی معاشرہ اپنی تنظیم کرنا چاہتا ہے تو ریاست بن جاتا ہے۔ یہ ایک مرد و عورت کے اس فیصلے سے سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا اور کوئی معمولی فیصلہ بھی نہیں ہوتا، وہ محض ایک اقدام نہیں ہوتا، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ انسان کے اس دنیا میں ان معاملات کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آدھے انسان کو دیکھے، یعنی اس کو بچپن میں دیکھ لے یا اس کو جوانی میں دیکھ لے یا اس کو بڑھاپے میں دیکھ لے۔ ایک طریقہ یہ کہ پورے انسان کو دیکھا جائے۔ پورے انسان کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ عین عالم شباب سے آسمان سے ٹپک کر کھڑا نہیں ہو جاتا اور بالکل اپنی جوان ہمتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک بالکل بے جان لوتھڑے کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتا، اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا، اس کو کچھ ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ لپک کر اس کو اٹھائیں، اس کو آغوش کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پناہ دے، اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو حاصل رہے۔ وہ تو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خود اٹھ کر نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بے جان بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کم و بیش بے جان، جس کے لیے نہ اٹھنا ممکن، نہ بیٹھنا ممکن، نہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا ممکن، نہ اپنا مدعا بیان کرنا ممکن، نہ اپنی رضامندی دینا ممکن، نہ انکار کرنا ممکن۔ یہ صورتحال ہوتی ہے جہاں سے ہم اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکپن اور بچپن کے مراحل آتے ہیں جن میں ہماری عقل پختہ نہیں ہوتی، ابھی ہم فیصلے نہیں کر پاتے، ابھی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے، ابھی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، علوم و فنون کی دنیا بھی ہم پر نہیں کھلی ہوتی۔ پھر شباب کو پہنچ جاتے ہیں۔ بس یہ کوئی 15-20 سال کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، لیکن ابھی غلط فہمی پوری طرح قائم بھی نہیں ہوتی کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بچہ جس کو آپ نے ابتدا میں دیکھا تھا بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد دوبارہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسا بے بس پہلے ہوتا ہے ویسا ہی بے بس آخر میں ہوتا ہے، جیسا معذور پہلے ہوتا ہے ویسا ہی معذور آخر میں ہوتا ہے، جیسا ناسمجھ پہلے ہوتا ہے ویسا ہی ناسمجھ آخر میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ زمانہ بھی آ جاتا ہے کہ لَا یعلم من بعد علم شیئا، کہ آدمی سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ ایک بے جان سی چیز بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ جب انسان یہ ہے اور پورا انسان یہ ہے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ پھر اس کے لیے جو معاشرہ وجود میں آنا چاہیے وہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آنا چاہیے۔ بس یہیں سے اسلام کا اور مغربی تہذیب کا فرق قائم ہوتا ہے۔ وہ انسان کو عالم شباب میں دیکھتے ہیں اور ہم انسان کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دیکھتے ہیں۔ اگر انسان بچپن سے بڑھاپے تک زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہے اور ایسا ہی ہے اور واقعہ یہی ہے تو پھر آپ مانیں گی نا کہ اس کو باپ چاہیے، مانیں گی نا کہ اس کو ماں چاہیے، مانیں گی نا کہ اس کو گھر چاہیے، مانیں گی نا کہ اس کو خاندان چاہیے، یہ مانے گی نا، یہ مانے گی نا کہ بڑھاپے کے زمانے میں پھر
اس کو اپنے پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں چاہیے، مانے گی نا کہ کوئی سہارا دینے والا چاہیے، کوئی اٹھانے والا چاہیے، کوئی اس وقت کی مصیبتوں کو جھیلنے والا چاہیے، یہ چاہیے نا پھر سب کچھ۔ یہ کون سی چیز دے سکتی ہے؟ کیا کوئی اولڈ ہاؤس دے سکتا ہے؟ کیا کوئی ریاست دے سکتی ہے؟ کیا کوئی معاشرہ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی تنظیم دے سکتی ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان کے سارے جذبات کا لحاظ کیا جائے اور سارے احساسات کا لحاظ کیا جائے اور ساری ضرورتوں کا لحاظ کیا جائے تو یہ چیز صرف خاندان دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ماں دیتی ہے، باپ دیتا ہے، بھائی دیتے ہیں، بہنیں دیتی ہیں۔ جو شفقت، جو محبت، جو جذباتی تسکین اس خاندان سے ملتی ہے، اس کا کوئی متبادل ایجاد نہیں ہو سکا، اس کا کوئی متبادل ایجاد نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی متبادل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تو خاندان کی ابتدا کون کرتا ہے؟ ایک مرد و عورت کرتے ہیں اپنے اس فیصلے سے کہ ہم کو اکٹھے رہنا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے جو عمرانیات کے سوشیالوجی کے ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خاندان ہی حقیقت میں اسٹیٹ کا بنیادی یونٹ ہے۔ ریاست کی پہلی اکائی یہی خاندان ہے۔ یہ خاندان درست ہے تو معاشرہ درست ہے، اس خاندان کی بنیادیں ٹھیک ہیں تو معاشرے کی بنیادیں ٹھیک ہیں۔ یہ وہ دیوار ہے کہ اگر اس میں ٹیڑھ واقع ہو جائے تو تا ثریا میربت دیوار کا پھر آسمان تک دیوار ٹیڑھی آتی ہے۔ یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب ازدواج کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، تو اس کو محض ایک معاملہ محبت کے طور پر مغرب نے دیکھا ہے، محض ایک معاملہ محبت کے طور پر مغرب نے دیکھا ہے۔ اسلام نے اس کو انسانیت کی تشکیل کے ایک بنیادی ادارے کی حیثیت سے دیکھا۔ اب اس گھر کو منظم ہونا چاہیے، اب اس میں کسی کو سربراہ کار ہونا چاہیے، اب اس کے معاملات کسی قاعدے پر چلنے چاہیے، اب اس کے مزاج کی حفاظت ہونی چاہیے، رشتے چاہیے، اگر رشتے چاہیے تو پھر عفت ہونی چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں خاندان کو وجود لانے کی ناگزیر ضرورتیں بن جاتی ہیں۔ خاندان نہیں ہے تو یہ سارا فلسفہ بالکل غلط ہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ ایک مرد و عورت فیصلہ کریں، 2-4 سال اکٹھے گزاریں، اس کے بعد کوئی اور انتخاب کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ پورے انسان کا دین نہیں ہوگا، پورے انسان کا مذہب نہیں ہوگا۔ پورے انسان کی ضرورتیں یہ ہیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، اور پورے انسان کی یہ ضرورتیں اب پاکیزہ فطرت ماں چاہتی ہیں، باحیا بہنیں چاہتی ہیں، خاندان کا مزاج چاہتی ہیں، بڑھاپے میں بھی ساتھ دینے والی خاتون چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں۔ جب یہ سب چاہتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو قانون شریعت کی صورت میں ہم کو دیا گیا ہے وہ اسی کی روشنی میں صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اس کی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ میاں اور بیوی جب اس زندگی کی ابتدا کرتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہ ایک آزادانہ انتخاب ہوتا ہے۔ اس آزادانہ انتخاب کے موقع کے اوپر عورت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ جو شرط چاہے منوا لے۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اتنا نان نفقہ دو گے تو میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گی۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ یہ منوا لے کہ تم میری موجودگی میں کسی اور خاتون کے ساتھ شادی نہیں کرو۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ یہ منوا لے کہ تم اگر مجھے چھوڑو گے کبھی تو میری یہ فلاں اور فلاں ذمہ داریاں میری دنیا سے رخصت ہونے تک تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ ان میں سے اطراف یہ حقوق اس کو خدا نے دیے ہیں، یہ حقوق اس کو خدا کے پیغمبر نے دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہم موجودہ معاشرے میں خواتین کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ اس موقع پر 2 بول پڑھنا کافی سمجھتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے۔ یہ حقوق وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بات ہے کہ معاشرے کی روایات کے لحاظ سے ہم مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک معاشرے میں ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے معاشرے میں اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا۔ تو ان حقوق کو قانون کا تحفظ حاصل ہے، شریعت کا تحفظ حاصل ہے۔ جو کچھ آپ نے طے کر لیا ہے اس موقع کے اوپر وہ پھر خدا اور خدا کے پیغمبر کی طرف سے آپ کا وہ حق ہے جو قائم ہو گیا معاشرے کے اوپر، جس کی حفاظت کی ذمہ داری معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے، ریاست پر بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ تمام حقوق ایک خاتون کو یہ معاملہ کرتے وقت حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہے اس وقت منوا لے، جس چیز پر چاہے قرارداد کر لے، جس چیز کو چاہے اپنے لیے موضوع سمجھے اور اصرار کرے کہ یہ مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تو گھر در کا کوئی کام نہیں کروں گی، میرے لیے الگ ایک ملازم یا ملازمہ کا بندوبست میں کر کے دینا ہوگا۔ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تو الگ گھر لے کر رہوں گی، تمہارے والدین کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں، یہ کہہ سکتی ہے۔ میرا یہ مشورہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کہنا شروع کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ سکتی ہے، یہ سب کہہ سکتی ہے۔ یہ حق اس کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک معاہدہ کر رہی ہے، اس معاہدے کی وہ برابر کی فریق ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے معاہدہ کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایک گھر کو وجود میں آنا ہے، خاندان کو وجود میں آنا ہے۔ وہ معاشرے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر جو مطالبہ چاہے اس موقع کے اوپر کر سکتی ہے اور اس مطالبے کو بنوا سکتی ہے، اور مطالبہ خدا و خدا رسول کے دیے ہوئے حق کے تحت بنوا سکتی ہے۔ اس مطالبے کو منواتے وقت
کوئی دنیا کی طاقت بھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. یہ اس کا حق ہے اور وہ یہ حق استعمال کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے. اس کے ساتھ ایک مرد و عورت کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اب جو گھر بنتا ہے اس گھر کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہے جس کو آپ موجودہ سیاست کی اصطلاح میں کہتے ہیں آئینی سربراہ. جس طرح کے اس وقت ہمارے جو صدر مملکت ہیں پارلیمانی نظام میں وہ ہمارے ملک کے آئینی سربراہ ہیں. جیسے ملکہ برطانیہ جزائر برطانیہ کی آئینی سربراہ ہیں، لیکن ایگزیکٹو کے تمام اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں. کم و بیش اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو یہی صورتحال وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں بھی قائم کر دی جائے. اپنی خلقی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے مرد کو اس نے آئینی سربراہ قرار دیا ہے اور تمام انتظامی اختیارات عورت کے سپرد کر دیے. یہی چیزیں اس کو قرآن نے بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء. یہ نظم اگر قائم ہو جائے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. وہ کاروبار کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے آزادانہ معاش کا بندوبست کر سکتی ہے، جو کچھ کماتی ہے اس کی تنہا مالک ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جس پر اسلام نے کوئی قدغن لگائی ہے، ہرگز نہیں لگایا. ہاں ایک فرق کیا ہے اور وہ فرق یہ کیا ہے کہ مرد پر معاش کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری ہے، عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. آپ اس کو قانون کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مرد نکھٹو ہے، کما کر نہیں لاتا، نان نفقے کا بندوبست نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، تو اسلامی قانون اس کو طاقت سے مجبور کرے گا کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرے. اور کوئی خاتون اگر معاش کی جدوجہد کرنا چاہتی ہے کرے، بسم اللہ، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتی اور یہ کہتی ہے کہ میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو مرد پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خاتون کو اس کی صلاحیتوں اور اس کے مزاج اور اس کے رجحان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے مستثنی قرار دے دیا. اس لیے معاملہ یوں نہیں ہے کہ اسلام آپ کو معاش کی جدوجہد کرنے سے روکتا ہے، معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کاروبار نہیں کرنے دینا چاہتا. ان میں سے ہر چیز آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کو خدا نے دیا ہے، خدا کے پیغمبر نے دیا ہے، لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. مرد اگر معاش کی جدوجہد نہ کرے اور آپ کی ضروریات کو پورا نہ کرے اور گھر کی ذمہ داریوں کو نہ نبھائے اور باہر جا کر کام نہ کرے اور نکھٹو بن کر گھر میں بیٹھا رہے تو وہ قانون کا بھی مجرم ہے اور خدا کا بھی قیامت کے دن مجرم ہے. لیکن آپ سارا دن گھر میں بیٹھی رہیں اور ایک دن کا بھی توڑ کر نہ دیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. معاشی لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے، لیکن اسلام مساوات کے لفظ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مساوات ایک بےمانی لفظ ہے جو زمین کے اوپر بےمانی مقاصد کے لیے وجود میں ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا جائے. اسلام نے یہاں مساوات نہیں قائم کی. مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے، اسے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. البتہ اس کو پورا حق دیا ہے، وہ جو چاہتی ہے کر لے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو پہلی خاتون ہیں ان کا بہت وسیع کاروبار تھا، بلکہ ان کے شوہر جو خدا کے پیغمبر ہوئے بعد میں وہ ان کے کاروبار ہی کے نگران کی حیثیت سے ان کے ساتھ متعلق ہوئے تھے. بہت بڑا کاروبار تھا، بہت وسیع کاروبار تھا. ابتدائی دعوت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر معاشی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائے رکھی ہیں. انہی کا مال ہے، انہی کی دولت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی زمانے میں بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے. بعد میں بھی مسلمان خواتین جب زندہ اور بیدار مسلمان معاشرہ تھا تو بہت کچھ مالی معاملات میں اپنے آپ کو ترقی دیتی رہی ہیں. کبھی اسلام نے، کبھی اسلامی معاشرے نے اس معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. اسلام اور اسلامی معاشرے کو آپ اپنے گرد و پیش کے معاشرے پر قیاس نہ کیجیے. یہ تو ہندوانہ روایات کا معاشرہ ہے. اس وجہ سے یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر عائد نہیں ہوتی. اسلام اپنے سنہری دور میں یہ حق دیتا رہا ہے، اس حق کو قائم اس نے رکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مرد ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تھا تو عدالت کے کٹہرے میں ہوتا تھا. خاتون کو یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معاشی جدوجہد کرنا چاہے تو کرے، لیکن اسے اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. نہ یہاں مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ قیامت میں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ اس معاملے میں بری ذمہ ہے. معاشی معاملات کے بعد اب جب گھر کی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس گھر کی زندگی میں معاشرتی تقاضے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو کسی سے ملنا ہے، جلنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. آپ کے گھر میں کچھ لوگوں کو آنا ہے، آپ کو کسی جگہ جانا ہے. اس طرح کے تمام معاملات میں آپ بھی اسی طرح آزاد ہیں جس طریقے سے مرد آزاد ہے. آپ بھی اپنا فیصلہ کیجئے، جہاں آپ کو جانا ہے جائیے، جو معاملہ کرنا ہے کیجئے. ہاں البتہ کچھ آداب اس معاملے میں بتائے گئے ہیں. وہ آداب میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آپ جذبات سے الگ ہو کر سوچئے کہ کیا واقعی وہ آداب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. پہلی بات یہ بتائی گئی ہے
کہ خواتین جب گھر میں موجود ہوں اور ان کے قریبی اعزاء کے علاوہ کچھ لوگ اگر گھر میں آنا چاہیں تو وہ باہر سے اپنا تعارف کرائیں، وہ اجازت لیں، اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو گھر تشریف لائیں۔ وہ آپ کے احباب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے شوہر کے، آپ کے بھائی کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اعزاء اقربا بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ملنے ملانے والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو آتے وقت دستک دینی چاہیے، اپنا تعارف کرانا چاہیے، اگر گھر والے اجازت دے دیں تو اندر آنا چاہیے، اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر لوٹ جانا چاہیے۔ پہلی بات یہ۔ اس کے بعد وہ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جس وقت مرد، اس طرح کے مرد یعنی قریبی اعزاء کے علاوہ کوئی مرد، دوست احباب یہ گھر میں آئیں تو دو چیزوں کا لحاظ مردوں کو کرنا چاہیے، تین چیزوں کا لحاظ خواتین کو کرنا چاہیے۔ مردوں کو گھر میں آتے وقت اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ شاید اس کا صحیح تصور آپ یہاں نہ کر سکیں، لیکن دیہاتی زندگی میں تو ہوتا ہے کہ ایک لنگوٹی باندھی ہوئی ہے اسی طرح چلے آئے۔ عرب کے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت تھی، تو قرآن مجید نے کہا کہ یحفظوا فروجہم، وہ اپنے لباس کے معاملے میں احتیاط کر کے گھروں میں داخل ہوں، اس لیے کہ اب ان کو بیویوں کے ہاں جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اس موقع پر اپنے لباس کے بارے میں انہیں محتاط ہونا چاہیے، اس لباس میں حیا ہونی چاہیے، اس لباس میں حجاب کا احساس ہونا چاہیے، وہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ ایک مہذب اور شریفانہ لباس کہہ سکیں، تو وہ اچھے لباس میں آئے۔ دوسری، مردوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس موقع پر وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو پست رکھیں، جس کو عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں غض بصر کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نگاہیں آپ زمین پر گاڑ لیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہو، وہ نگاہ ہو کہ جو ایک بہن کے چہرے پر اٹھتی ہے، ماں کے چہرے پر اٹھتی ہے، اس نگاہ میں بے باکی نہ ہو، پستی ہو اس نگاہ میں۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے، یہ مردوں کو دونوں ہدایتیں دی گئی ہیں، یہی ہدایتیں عورتوں کو بھی دی گئی ہیں۔ ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کو احساس ہو کہ گھر میں کوئی اجنبی مرد آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ وہ مہذب اور شائستہ لباس پہنے ہوئے یا نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ دوسری ہدایت وہی دی گئی ہے جو مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ بھی غض بصر سے کام لیں، ان کی نگاہیں بھی پست ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، ان کی نگاہ بھی وہ نگاہ ہونی چاہیے کہ جو ایک بھائی کے چہرے پر پڑتی ہے، ایک باپ کے چہرے پر پڑتی ہے۔ یہ غض بصر ہے۔ یہ دو ہدایات تو برابر برابر ہیں، جیسی عورتوں کو ہیں ویسی مردوں کو ہیں۔ عورتوں کے مخصوص نسوانی پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کے ایک تیسری ہدایت ان کو زائد یہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار اور زینت کی نمائش نہ کریں، بناؤ سنگار اور زینت کی نمائش نہ کریں۔ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ زینت ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اتار کے رکھ دیں، یہ نہیں کہا گیا، نہیں، اس کی نمائش نہ کریں۔ اور بڑا فرق ہے نمائش کرنے میں اور بڑا فرق ہے زینت کرنے میں، دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ ہر مہذب آدمی اس کا فرق محسوس کر سکتا ہے، لیکن نمائش نہ کریں ایک مجمل بات تھی، تو قرآن مجید نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے اپنی زینتوں کو چھپا لیں۔ اس نے یہ کہا کہ اپنے سر کی اوڑھنیاں وہ اپنے سینوں پر بھی اچھی طرح لے لیں، اور اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو چلنے میں محتاط ہو جائیں، بس۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پردہ کہتے ہیں، یہی گھر کا حجاب ہے۔ اس کی تعلیمات سورہ نور میں، قرآن مجید کی سورہ نور میں اب جب چاہیں کسی آسان سے ترجمے سے پڑھ سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں، بس یہ باتیں ہیں جو کہی گئی۔ یہ وہ آداب ہیں جن کا لحاظ ایک خاتون سے اور خواتین کے ساتھ مردوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ میل ملاقات کے موقع پر ملحوظ رکھیں۔ یہ چند آداب ہیں، ایٹیکیٹس کہہ لیجیے ان کو، ایک مہذب معاشرے کے ایٹیکیٹس۔ اس کے بعد یہی وہ آداب ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ گھر میں رہیں، یہی وہ آداب ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ دفتر میں جائیں، یہی وہ آداب ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ مدرسے اور اسکول میں جائیں، یہی وہ آداب ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ ہسپتال میں کوئی ڈیوٹی دے رہی ہیں تو وہاں جائیں، یہی وہ آداب ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ عام حالات میں جو معاشرتی سرگرمیاں کرتی ہیں ان میں شریک ہوں۔ البتہ جب آپ گلی میں نکلیں، جب آپ بازار میں نکلیں، جہاں محفوظ مقامات نہیں ہوتے، جہاں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانے پہچانے لوگ ہی نہیں ہوں گے، اوباش بھی ہوں گے، بس اسٹاپوں پر کھڑے ہونے والے بھی ہوں گے، بیہودہ لوگ بھی ہوں گے، تو اس میں ایک زائد ہدایت خواتین کو یہ دی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اوباش ان کو اذیت دے، وہ ایک بڑی چادر بھی باہر گلی میں نکلتے ہوئے، بازار میں نکلتے ہوئے اپنے اوپر لے کر اس کا کچھ پلو لٹکا لیا کریں، آئیں یورفن فلا یوزین،
تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں جا رہی ہیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت دینے کی جسارت نہ کرے۔ اسلام میں جس چیز کو یا قرآن میں جس چیز کو حجاب یا پردہ کہا جاتا ہے وہ باہر اور اندر مل کر اس مقام پر مکمل ہو جاتا ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور زندگی بھر کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، باقی جو کچھ ہے وہ ہمارے ہندوانہ معاشرے کی روایات ہیں جن کو بدقسمتی سے مذہب کے نام پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، پیغمبر کی ہدایات میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہی بات ہے جو کہی گئی۔ ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، آپ اپنی مسجدیں خود قائم کریں اور ان میں امامت کرائیں، آپ جمعے اور عیدین کے اجتماعات میں جائیں، آپ سماجی تقریبات میں شریک ہوں۔ ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اس حد تک چاہتا ہے کہ ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب عید کا اجتماع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سب بیویوں کو وہاں آنا چاہیے، سب بیویوں کو وہاں آنا چاہیے۔ تو بعض خواتین نے، غریب خواتین نے یہ عذر کیا کہ جو گلی بازار میں چلنے کے لیے بڑی چادریں آپ نے کہا ہے اوڑھ کر نکلا کریں وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، فرمایا پھر بھی آنا چاہیے، دو خواتین ایک خاتون کی چادر میں لپٹ کر آ جائیں۔ یعنی اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ خاتون بس گھر کی مقید چار دیواری میں بند ہو کر رہ جائے، وہ نکلے، دین سنیں، دنیا کو دیکھیں، معاملات کو جانیں، معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لو، ہاں البتہ ان آداب کے ساتھ حصہ لیں، اس سے کچھ نہیں کہتا۔ یعنی نکلو، جاؤ، اپنے معاملات کرو، لیکن نکلو، جاؤ، معاملات کرو، معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لو، سیر و تفریح کے لیے نکلو، اپنی معاشی سرگرمیوں کے نکلو، البتہ ایک بات وہ کہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مت بھولو، نکلو لیکن یہ مت بھولو کہ تمہارا اصل دائرہ عمل تمہارا گھر ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا یہ نکلنا گھر کو تمہارے وجود سے محروم کر دے، ایسا نہ ہو جائے کہ خوابگاہیں تمہارے وجود کی خوشبو کو ترسیں، بچے تمہاری آغوش کو ترسیں، شوہر تمہاری رفاقت کو ترسیں، ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ تمہیں جس گھر کو، جس خاندان کو آباد کرنے کی ذمہ داری فطرت نے دی ہے وہ تمہارا اصل دائرہ عمل ہے۔ جس طرح ایک محقق کا دائرہ عمل اس کا دارالمطالعہ ہے، جس طرح ایک سائنسدان کا دائرہ عمل اس کی لیبارٹری ہے، جس طرح ایک حکمران کا دائرہ عمل سیاست و حکومت ہے، اسی طرح عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہاں یہ بھول کر نہیں نکلنا چاہیے کہ کہیں گھر اس کے نکل جانے کے نتیجے میں برباد ہو کر نہ رہ جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرے اور یہ ضرور ملحوظ رکھے کہ فطرت نے جو ذمہ داری اس پر ڈالی ہے وہ اصلاً اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، جس کو وہی بنا سکتی ہے، جس کو مرد نہیں بنا سکتا، جس کو وہی تعمیر کر سکتی ہے، مرد نہیں تعمیر کر سکتا، جس کو وہی اوج کمال تک پہنچا سکتی ہے، مرد نہیں پہنچا سکتا۔ وہ گھر کی منتظمہ بھی ہے، گھر کی مالکہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں رایت علی بیت بالہا، وہ اپنے گھر کی حکمران بھی ہے۔ لہذا اپنے گھر کو فراموش کر کے وہ کہیں جائے گی تو اس کو اسلام ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا، اور گھر کو پوری طرح مضبوط قائم رکھ کر، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے، اپنے بچوں کو شفقت دے کر، انہیں ماں کی آغوش دے کر، انہیں مامتا کی پوری ذمہ داریوں کا احساس دلا کر، اپنے شوہر کو رفاقت دے کر اگر باہر نکلتی ہے تو پھر اسلام کو اس کے باہر نکلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، خواہ وہ معاش کے لیے نکلتی ہے یا معاشرتی سرگرمیوں کے لیے نکلتی ہے۔ اس کے بعد مجھے آخر میں بس چند باتیں آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو شبہات کی صورت میں اس پچھلے زمانے میں پیش کیا گیا، اس میں بھی اسلام کا موقف آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر یہ بات کہی گئی کہ مرد و عورت کے درمیان اسلام نے یہ فرق کر ڈالا ہے کہ اگر کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو اس کا قصاص اگر لینے پر اس کے خاندان والے آمادہ نہیں ہے اور دیت پر، بلڈ منی پر معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں عورت کی دیت یا بلڈ منی جو اس سے لی جاتی ہے وہ آدھی ہوتی ہے۔ یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں اسلام کا قانون نہایت مہذب، نہایت اعلیٰ ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر بلڈ منی پر دیت جس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ معاشرے کا کام ہے کہ وہ یہ مقرر کرے کہ کیا دیت ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معاشرہ عورت کی دگنی دیت پر بھی راضی نہ ہو، اور ایسا ہوا ہے بعض اوقات اسلامی معاشروں میں۔ اس وجہ سے یہ ایک محض لوگوں کا خیال ہے، جو خیال بہت پھیلایا گیا، بہت عام کیا گیا۔ یہی معاملہ قانون شہادت کے معاملے میں پیش آ گیا۔ جس طرح مرد گواہی دیتا ہے ایسے ہی خاتون گواہی دیتی ہے، جس طریقے سے وہ کسی واقعے کی گواہی کے لیے عدالت میں جا سکتی ہے اسی طریقے سے مرد جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا، ان کے مابین ہرگز کوئی فرق نہیں کیا۔ معاملے کی صورت جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے
اس آیت میں خواتین کی گواہی کا ذکر آیا ہے. آیت کا مدعا کیا تھا، آیت کا منشا کیا تھا، اس کو سمجھے بغیر اس کا اطلاق لا آف ایویڈنس پر کر دیا گیا ہے. آپ سوال کریں گی تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا اور یہ بتا دوں گا کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور آپ مانیں گی کہ جو بات آیت میں کہی گئی ہے وہ انسانیت کے لیے کیسی اعلیٰ تعلیم ہے اور کیسی اعلیٰ ہدایت ہے، لیکن اس کو ایک بالکل غلط مفہوم میں لے کر جو معنی اس سے نکال لیے گئے ہیں، اس نے اسلام کے موقف کو اس معاملے میں کمزور کیا. اسی طرح کا کچھ معاملہ تعدد ازواج کے معاملے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے 4 بیویاں اپنے گھر میں لے آئیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جب چاہیں 4 بیویاں اپنے گھر میں لے آئیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. قرآن مجید، بعض لوگ تو خیر منہ کھول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک مرد کے یہاں 4 بیویاں ہونی چاہیے. میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ تب تو اللہ تعالیٰ کو آدم کے لیے 4 حوا پیدا کرنی چاہیے، لیکن اس نے تو ایک آدم اور ایک حوا سے انسانیت کی ابتدا کر کے خود یہ بتا دیا کہ گھر اصل میں ایک مرد اور ایک عورت ہی سے آباد ہوتا ہے اور وہی خاندان بنتا ہے. اصل قانون یہی ہے، اصل تعلیم یہی ہے. ہاں البتہ کسی وقت معاشرے میں کوئی ہنگامی حالت پیدا ہو جائے، کوئی غیر معمولی ضرورت لاحق ہو جائے، اور دیکھیے یہ چیزیں بعض اوقات معاشروں میں ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں تعدد ازواج کا ذکر جہاں آیا وہ دیکھیے کیا مقام ہے. جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے. قرآن مجید نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر اگر تم ان یتیموں کی پرورش کے لیے اور ان بیواؤں کو ٹھکانہ دینے کے لیے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو تو یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہوگا. یہ اس کا موقع و محل ہے. اور آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک خاتون کسی معاشرے کے اندر اگر چند بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بدقسمتی سے لائسنس بن گئی اس بات کا کہ مردوں کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ جب چاہیں 1 2 3 4 بیویاں لا کے گھر میں رکھ لیں. آیت کو قرآن مجید میں نکال کر دیکھ لیجئے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اگر یہ یتیم جو جنگوں میں جن کے والدین مارے گئے ہیں، اگر یہ یتیم بچے تم سمجھتے ہو کہ ان کی تم ویسے نگہداشت نہیں کر سکو گے تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ شادی کرو. جو آیت ہے اس کا صحیح مدعا، صحیح مفہوم اور صحیح منشا یہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بے شمار زندگی کے اور معاملات ہیں جن معاملات میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارا موجودہ معاشرہ ظلم اور زیادتی پر اتر آتا ہے عورت کے ساتھ. میراث میں اس کے حقوق مقرر ہیں، وہ اس کو نہیں دیے جاتے. مہر کا معاملہ محض ایک قانونی سی چیز بن کر رہ گیا ہے، اس معاملے میں حقیقت میں اس کی توہین اور تذلیل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی. اسی ملک کے اندر بعض ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں وہ بیچ دی جاتی ہے اور کوئی اس کا پرسان حل نہیں ہوتا. جھگڑے پڑ جاتے ہیں اور جھگڑوں کو چکانے کے لیے جس طرح دوسرے معاملات ہوتے ہیں ویسے ہی ایک خاندان کی عورتیں دوسرے خاندان کے سپرد کر دی جاتی ہیں. وہ بذا اوقات ساری زندگی اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا حوصلہ نہیں پاتی، لیکن اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر عائد نہیں ہوتی. یہ اس معاشرے کی روایات ہیں. ان روایات کے خلاف آپ کو بھی جدوجہد کرنی ہے، ہم کو بھی جدوجہد کرنی ہے. یہ جدوجہد ہر دور میں کرنی پڑتی ہے. انسان کو جو حقوق خدا نے دیے ہیں وہ آسانی سے کبھی بھی نہیں ملے. ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تغدو بھی کرنی پڑتی ہے، میدان میں بھی اترنا پڑتا ہے اور حوصلے سے معاملات بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، کیا دیتا ہے، وہ میں نے مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام یہ پرانی عورت کو بھی دیتا تھا، یہ نئی عورت کو بھی دیتا ہے، یہ آنے والے زمانوں کی عورت کو بھی دے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے وٹنس کے بارے میں ابھی کہا، سنا ہے ایک کیس میں عورت کی 2 وٹنس ہونی چاہیے. کیا یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. بیوی دیکھیے، یہ جو گواہی یا وٹنس ہوتی ہے اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک صورت وہ ہے جس کو قانون کی زبان میں آپ واقعاتی شہادت کہتے ہیں، یعنی کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی چوری ہو گئی، کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو عدالت گواہ طلب کرتی ہے. ایسے موقعوں پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عدالت اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ درخواست بھیجا کرے کہ ایسے موقع پر لازماً ایک مرد اور 2 عورتیں وہاں موجود ہونی چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی قبول کر لی جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کی گواہی قبول کر لی جائے. آپ ذرا تصور کیجئے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا پرانا ملازم ہے، سارے مرد مار دیے گئے ہیں، ایک خاتون سسکتی ہوئی باقی رہ گئی ہے، تو کیا اس کی گواہی رد کر دی جائے گی؟
کون سی عقل اس کو مانتی؟ اس وجہ سے یہ بالکل غلط بات ہے. جہاں تک واقعاتی شہادت کا تعلق ہے اس میں یہ جج کی، قاضی کی ثوابدید پر ہے، اس کی رائے پر ہے. وہ چاہے تو مرد کی گواہی قبول کر لے، چاہے تو عورت کی گواہی قبول کر لے، چاہے تو بچے کی گواہی قبول کر لے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے موقعوں پر تو بسا اوقات بیل کی گواہی قبول کرنی پڑ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گی، پاکستان کے جو مقدمات ہیں ان کی کتابیں مرتب ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ ہے. ایک جج صاحب کی عدالت میں ایک غریب مزارے نے، مزارہ سمجھتی ہیں نا آپ، یعنی جو لوگ دیہات میں کھیتوں پر کام کرتے ہیں، تو ایک غریب کسان مزارے نے درخواست کی کہ جناب میرا بیل گاؤں کے چودھری نے چرا لیا ہے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی گواہ آئیں گے. تو آپ دیکھیے کہ 60 آدمی گاؤں کے چودھری کے حق میں عدالت میں آئے، مرد 60 مرد عدالت میں آئے. انہوں نے قسم اٹھا کر یہ گواہی دی کہ یہ مزارے، یہ کسان جھوٹ بولتا ہے، یہ بیل تو چودھری صاحب ہی کا ہے. اس سے پوچھا گیا مزارے سے کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بیان دے سکتا ہوں، گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں. بیان دے سکتا ہوں، حقیقت حال بتا سکتا ہوں، گواہ میرے پاس کوئی نہیں. اس لیے کہ ایک غریب مزارے کے حق میں گواہی دینے کے لیے پورے گاؤں سے کون آئے گا؟ اس نے جب عدالت میں بیان دیا اور ساری تفصیل بتائی تو جج صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سچا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے سماعت مکمل کر لی، فیصلہ میں گاؤں میں آ کر سناؤں گا. چنانچہ وہ گاؤں میں گئے اور چونکہ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا مزارے کے بیان سے کہ یہ بیل اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس نے اس کو پالا پوسا ہے، یہ اس کے تھان پر بندھا رہا ہے، اور 60-70 دن پہلے چودھری صاحب نے یہ دیکھ کر کہ بہت اچھا پلا ہوا بیل ہے، اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے. وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا بیل پیش کیا جائے. جب بیل آیا تو انہوں نے کہا اس کی رسی کھول دی جائے. جب رسی کھول دی گئی تو وہ مزارے کے تھان پر جا کر کھڑا ہو گیا. تو وہ جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بیل کی گواہی قبول کر لی اور 60 مردوں کی گواہی رد کر دی. اس لیے گواہی کا جو واقعاتی گواہی ہے اس میں تو یہ شرط ہی عائد نہیں کی جا سکتی کہ ایک مرد ہونا چاہیے، 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا مرد ہونے چاہیے یا عورتیں ہونی چاہیے. یہ تو اصل میں قاضی یا جج کا کام ہے کہ وہ تجزیہ کر کے دیکھے کس کی گواہی قبول کرنی ہے کرے گا، کس کی گواہی قبول کرنی ہے نہیں کرے گا. اس کے بعد گواہی کی ایک دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کوئی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، دستاویز لکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا ہے، میں نے آپ سے کوئی گھر خریدا ہے یا آپ نے مجھ سے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو ہم بسا اوقات ایک ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، ایک دستاویز لکھتے ہیں. اس موقع کے اوپر گواہ کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی یہاں اب خدا سے درخواست نہیں کرنی پڑتی، ہم نے گواہ بنانے ہیں، اور عام طور پر ایک دستاویز کے اوپر 2 کو گواہ بنایا جاتا ہے. اس موقع پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو گواہ نہ بناؤ، یہ کہتا ہے نہ بناؤ انہیں، اس لیے کہ عدالت کے معاملات میں جا کر گواہی دینا اور وہاں کی جرح سننا اور وکلاء کے درمیان میں کھڑا ہونا یہ ان کے شرف کے خلاف ہے. نہ بناؤ، یعنی مسئلہ 2 اور 1 کا نہیں ہے، وہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ نہ بناؤ، نہ بناؤ یہ کہتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر بنانا ہی پڑے تو ایک گواہی کی جگہ 2 خواتین کو کھڑا کر دو، تو وہ تنہا عدالت میں جائے گی مردوں کے ماحول میں، تو گھر در میں رہنے والی ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، اس کا کوئی سہارا ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید نے دستاویزی شہادت کے بارے میں مجھے اور آپ کو ہدایت دی ہے. اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ عدالت میں اگر کوئی دستاویز پیش ہوگی اور اس کے اوپر اگر 2 عورتوں کی گواہی نہیں ہوگی تو ہم رد کر دیں گے. اس کے بھی یہ معنی، یہ ہدایت مجھے ہے، آپ کو ہے. قرآن مجید کی آیت صرف اتنی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی بے انصافی ہے، کوئی تحقیر ہے. یہ ایک نہایت ہی پاکیزہ ہدایت ہے جو آپ کو تحفظ دیتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ کو عدالتوں میں نہ گھسے. اور یہ دیکھیے کتنی فطرت کے مطابق ہے. دنیا بھر میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں لاکھوں دستاویزات لکھی جا رہی ہیں. ذرا آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا شاید 2% بھی کہیں خواتین کی گواہی نہیں ہوتی. یہ بالکل مطابق فطرت ہے. لیکن جو واقعاتی شہادت ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس میں تو بہرحال خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور ان کی گواہی جو گواہ مل جائے گا اس کی گواہی قبول کی جائے گی. یہ اصل قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوگا. ہمارے ہاں جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ مردوں کی یہ مخصوص ہوتی ہیں اور خواتین کی جو جھگڑے ہیں عموماً خواتین مساجد میں نہیں جاتی جہاں پہ لوگ سارے رہتے ہوں اور اپنے مسائل پیش نہیں کرتے. آج کل مساجد میں خواتین نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے یہ دیکھیے اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورتیں 5 وقت نماز کے لیے آتی رہیں، خلفائے راشدین کی موجودگی میں آتی رہیں، اپنے مسائل مسجد میں آ کے پیش کرتی رہیں اور کبھی ان کو نہیں روکا گیا. ان پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا. حد یہ ہے کہ حضرت عمر کو کچھ خیال تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں تو میری بیوی کو نہیں جانا چاہیے مسجد میں،
تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے ایک مرتبہ دبے لفظوں میں یہ کہنے کی جسارت کی کہ بی بی نہ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ کا حکم سناتی ہوں، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی ان بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب میں کس کی بات مان سکتا ہوں؟ خاموش ہو. ایسی خواتین سنی، بلکہ خواتین کے لیے الگ مساجد بنائی جا سکتی ہیں، وہ ان مسجدوں میں جا سکتی ہیں. وہ مردوں، آپ دیکھیے حرم میں، آپ حج کرنے کے لیے حرم سب سے بڑی مسجد ہے، کیا کوئی آدمی وہاں خواتین کا رستہ روکتا؟ خواتین ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، سے معاملات کر رہی ہوتی ہیں. اس سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ باقی سب مسجدیں تو اس کی بیٹیاں ہیں، اصل مسجد تو بیت اللہ الحرام ہی. جی جی بھائی، اجرا تو بہت سی چیزوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ خود خواتین میں ان چیزوں کا شعور پیدا ہو، اور وہ جن نام نہاد حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اس کی بجائے وہ خدا و خدا کے پیغمبر نے جو حقوق ان کو دیے ان کا شعور پیدا کر کے اگر یہ جنگ لڑیں تو وہ زیادہ باوقار بھی ہوں گی، زیادہ باعزت بھی ہوں گی، اور ان کو ملے گا بھی بہت کچھ. جی لیکن جہاں وہ پیرنٹس کسی سپورٹ ہی نہیں کرتے، پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، اور جہاں جس رہا کر دیا اسے وہاں لڑکی چاہیے. موجودہ معاشرے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں ہندوانہ روایات کی وجہ سے یہ حق خواتین سے کم و بیش چھین لیا گیا ہے، یعنی رسمی طور پر ان کے دستخط کرائے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر دیہات میں تو بالخصوص اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خدا کے پیغمبر کا دیا ہوا حق ہے، آپ پڑھی لکھی خواتین اس کا شعور پیدا کر کے اپنے قوم کے اندر بھی یہ شعور بیدار کیجیے. دنیا میں کوئی حقوق بھی ایسے نہیں ہیں جو لڑے بغیر مل گئے. سر ہمارے معاشرے میں اب لڑکی خود مطلب یہ جیسے بچیاں یہ سوچیں کہ ہمیں خود پسند کرنے چل پڑنے یا یہ سجیسٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہماری یہ پسند ہے، آپ کیا رہتے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کا لحاظ لوگ رکھتے ہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی والدین بھی پسند کرتے ہیں، خواتین بھی اپنی بات بیان کر دیتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو یہ بالکل صحیح سوال انہوں نے کیا کہ کوئی بیوی اگر اس طرح کی بات کرے تو میرا خیال ہے لان تان ہر طرف سے شروع ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ مدینے میں خواتین، کنواری خواتین اپنے والدین تو الگ ہیں، حضور سے آ کر کہہ دیتی تھی کہ میری شادی فلاں وقت سے ہونی چاہیے. یعنی والدین تو بڑی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہہ دیتی تھی کہ میں نے فلاں مرد کے معاملے میں یہ رائے قائم کیا، آپ میرا نکاح کر دیں. عورت کا باہر نکلنا بالکل ہی بند کرتے ہیں، پھر وہاں کیا اگر آپ خاموش ہوں گی تو میں ان کی بات سن سکوں گا اور انہیں جواب بھی دے سکوں گا. دروازے بند ہے گھر کے لیے، ایک بالکل پنجرے کی طرح وہ بند ہے، اور اس کا نہ آنا باہر نہ جانا، اور پھر وہ کس طرح سے ہمیں یہ لڑ سکتے. بھی اگر میرے پاس حکومت ہوتی تو ان والدین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا. یہ آپ سے کوئی خاص دشمنی ہے بیویوں؟ ایک دشمنی آپ کے والدین کر رہے ہیں، دوسری یہ کر رہی ہیں، بولنے نہیں دے رہے. آپ نے کہا تھا کہ عورت کو معاشی مطلب اکنامک کاموں میں آگے وہ آگے کام کر سکتی ہے، تو پھر اسلام کی روح سے عورت کو یہ حق ہے یا یہ اس سے رائٹ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے معاملوں میں ایز رولنگ کہ رول کر سکتی ہے ایک صدر یا پرائم منسٹر، اس کے بارے میں اسلام کیا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. عورت زندگی کی ساری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن ہر منصب کے لیے کچھ میرٹس ہوتے ہیں، اس سے تو آپ اتفاق کریں گی نا. تو حکومت کس کو کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. وہ صفات یہ ہیں کہ حکومت کا مزاج ایسا ہے، حکومت کا مزاج ایسا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہی کو نہیں بلکہ کسی عام ریاست کے حکمران کو بھی وجاہت کا پیکر ہونا چاہیے، اس میں جلال ہونا چاہیے، اس میں شان ہونی چاہیے، اس میں حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں عزم ہونا چاہیے، اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اسے پیسو نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے نازک موقع کے اوپر رہنمائی دینی چاہیے. یہ صفات تو آپ مانتے ہیں ہونی چاہیے. یہ اگر بیویوں میں ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں حکمرانی کریں، اور اگر مرد میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں کو حکمرانی کرنی ہوگی.
اصل میں یہ صفات اور یہ اوصاف ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ ملحوظ رکھے جائیں. یعنی حکومت کا مزاج حسن نہیں چاہتا، جمال نہیں چاہتا، نفاست نہیں چاہتا، لطافت اور نزاکت نہیں چاہتا، قوت، حوصلہ، عزم، ہمت، استقلال چاہتا ہے. اور یہ چیز لازماً ہونی چاہیے. اگر حکمران ہی فرض کر لیجئے کہ بالکل ہی ایک نازک موقع کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو کیا کر لیں گے ہم؟ اس وجہ سے آپ تو عورتوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ بعض مرد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کر سکیں. اگر مجھے چند لفظوں میں آپ اجازت دیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ مرد کو حکمران ہونا چاہیے، یہ کہتا ہے مرد کو حکمران ہونا چاہیے. یہ چاہتا ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک عورت ہے اس کا مرد دوسری جگہ پہ جا کے شادی کر لیتا ہے اور سر وہ عورت یہاں پہ، اور اگر آپ نے کہا تھا کہ وہ اعتراف کر سکتی ہے، عدالت میں جا سکتی ہے، سر اگر اس کا میاں اس کے اعتراف کو پسند نہیں کرتا ہے، اسے ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا ہے، یا اگر اسے عدالت میں سب لوگ سامنے برا بھلا کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے چھوڑا ہوں، یہ ایسی ہے، یہ خراب ہے، وہ پھر ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ علیحدگی اختیار کر سکتے اس طرح کے نامعقول آدمی. لیکن اگر اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کرتا ہے کہ نہ اپنی باہر جا سکتے ہیں، کسی کو اپنی کو بات کہہ سکتی ہے. دیکھیے جی، معاشرے کے اندر جو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تو جد و جہد سے، تعلیم سے، شعور سے ختم ہوں گی. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ تو دیہات کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوں گی. میں چونکہ پس منظر کے لحاظ سے ذمہ دار ہوں اور دیہاتی معاملات سے واقف ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہاں کیا ظلم ہوتا ہے. بالکل اندازہ نہیں کر سکتی. یعنی شہروں میں تو پھر کچھ بہت صورتحال بہتر ہو گئی. سوال ہے کہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑکی بالغ ہو اور مطلب فوت ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہوئی تو جنازہ جائز نہیں ہوتا. کون بیوقوف یہ بات کرتے ہیں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. جی، اسلام میں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ہر عورت کو شادی کرنا چاہیے. نہ کوئی کرے تو وہ اپنی فطرت سے جنگ کرے گی، کرنا چاہے تو کر لے. جی ہاں، گناہ کی بات ہے. طلاق کی صورت میں تو میں نے عرض کیا نا کہ 3 مہینے ہیں کم و بیش، اور وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن. یعنی اس میں 3 مہینے تو وہی ہیں اور اس میں 1 مہینہ اور 10 دن یعنی 40 دن مزید شامل کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ احساس رہے کہ بھائی ایک خامن تھا، رخصت ہوا ہے تو کچھ وقت زیادہ مل جائے. وہ شادی تو جائز کر دی جائے گی، لیکن یہ خود یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ خلاف قانون ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ پھر ایک عدالتی معاملہ ہے، وہ ہم سن لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ایسا کیوں کیا اس نے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.